اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے، اور جتنا آپ اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہوئیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. پالنے والے تو جو ہم پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، تو جو ہم پہ برکتیں نازل کر رہا ہے، تو جو ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اس توفیق کو اور زیادہ فرما دے اور ہمیں ان پر شکر کی توفیق عطا فرما. درود پڑھ دیں محمد حضرت گرامی. خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب عظیم عید کا دن ہے اور کائنات کی ہر مخلوق آج خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کائنات کی اس عظیم ہستی کو زمین پر بھیجا جس کا نام فاطمہ زہرا. اس پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پالنے والے کیا کریں کہ تیرا شکر ادا ہو کہ تو نے ہمیں اس در پر لا کر بٹھا دیا کہ جو دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے. اور آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ جب اس خاتون کا نام آتا ہے، خاص کر جب سادات اپنی جدہ کا نام لیتے ہوں گے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ایک درود اور پڑھنے میں میری گفتگو کا انداز مختلف ہوگا، اچھا لگنا برا لگنا آپ کی مرضی، لیکن یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کائنات کی سیدہ آپ ہیں اور حضور اکرم نے آپ کا احترام کر کے بتایا کہ جس طرح میں احترام کر رہا ہوں اس طرح تم بھی ان کا احترام کرو. اور یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ خاتون جنت جو کہ رسول کی بیٹی ہیں ان کا رسول اکرم نے احترام کیا اور احترام کر کے بتایا کہ لوگوں صرف مردوں کا احترام نہیں ہے، عورتوں کا بھی احترام ہے. اب جب ہم 14 معصومین کا نام لیتے ہیں تو 13 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون کتنی عظیم. جناب زہرا کی عظمت پہ تو کسی کو شک بھی نہیں اور کوئی اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خاص کر سادات تھوڑا زیادہ خوشی منائیں، ہم بھی خوش ہیں کہ جناب آپ کی جدہ کی ولادت ہے. کچھ عیدیاں بانٹیں، کچھ تقسیم کریں اور تھوڑے بینک اکاؤنٹس میں سے اپنا وزن ہلکا کر کے آخرت میں بھیجیں. عیدی بانٹنا بھی ثواب کا کام ہے. لیکن ساتھ ساتھ جس گفتگو کو میں اب لے رہا ہوں اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں خواتین، پچھلے ہفتے کی گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں، کو جو عزت و شرافت و احترام دیا ہے وہ مردوں کو نہیں ملا. لیکن حضور اکرم مولا کائنات معصومین کی میں بات نہیں کر رہا. جب مرد اور عورت کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں عورت کے لیے کہیں بھی کمانا فرض نہیں ہے. کمائے تو کمائے، جائز طریقے سے کمانا چاہتی ہے، پردے میں رہ کر جو شریعت کی باؤنڈری، کہیں پابندی نہیں، مگر یہ کہ کسی کی پابندی میں وہ خود داخل ہو جائے. وہ کب داخل ہوتی ہے؟ میرے ایک جملے پہ غور کیجیے گا اور ہو سکے تو بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا تاکہ تھوڑا سا ذہن کھلے. آپ عورت جب تک اپنے آپ کو کسی پابندی میں نہیں دیتی، اس پر شریعت کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی میں کب دیتی ہے؟ کہ جب مرد رشتہ مانگتا ہے عورت پہ ہے، قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی. اب دیکھیے
نکاح میں مرد جو ہے وہ پہلے آگے بڑھتا ہے کہ بھائی ہم آپ سے کہیں عورت آتی ہے، بعض جگہوں پہ ہوتی وہ الگ بات ہے، عیب نہیں ہے، لیکن عام طور پر مرد جاتا ہے اور رشتہ مانگتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عورت کو نہیں کرنا ہے تو منع کر دے، اس کو کوئی ہے، لیکن جب اس نے قبول کر لیا تو اب قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی تمام جو جزیات ہے اسے بھی قبول کرے۔ آپ نے کہیں ایک نوکری قبول کی، یہ نوکری کی مثال عورت کے لیے نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے، اگر آپ نے نوکری قبول کی تو 9 بجے جانے کا ٹائم ہے تو 9 بجے جائیں گے، نہیں کہہ سکتے میری مرضی 10 بجے آؤں 11 بجے آؤں۔ اسی طرح جب عورت نے نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے، جب عورت نے کانٹریکٹ قبول کر لیا تو اب اسے اس کانٹریکٹ پر پورا اترنا پڑے گا، جو شرعی حدود ہے، مردوں والی حدود کی بات نہیں کر رہا، میری بات ٹیکنیکل ہو رہی ہے لیکن مجھے پہنچانا ہے آپ لوگوں کو وہاں پر جہاں پر آج ایک مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیں، عورت پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے شوہر کی اطاعت کے لیے۔ خواتین مدینہ آئیں حضور اکرم کے پاس، یا رسول اللہ مردوں کے لیے یہ بھی ہے، مردوں کے لیے یہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، شہادت بھی ہے، زخمی، اتنا ثواب ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے اس خاتون نے خطاب کیا تھا مسجد نبوی میں کنارے پر آ کر، حضور اکرم نے فرمایا لوگوں تم نے دیکھا کہ کس بلاغت و فصاحت کے ساتھ یہ اپنا حق مانگنے آئی ہے، اور تعریف کی حضور اکرم نے، شن نہیں کیا، چپ، دیکھیں کتنے اچھی طرح، یعنی اس کو بھی جو حق مدینہ کے عورتوں کی ریپرزینٹیٹیو آئی ہیں اور بیان کرتی ہیں تو حضور اکرم نہیں کہتے شٹ اپ، فرماتے ہیں دیکھو کتنے حسین طریقے سے، کتنے خوبصورت طریقے سے یہ اپنا حق مانگنے آ رہی ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا جاؤ مدینہ کی عورتوں کو بتا دو، شاید وہاں پر یہ بھی ہے، جاؤ عورتوں کو بتا دو، یعنی مسلمان عورتوں کو بتا دو کہ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری محنتیں، مشقتیں مردوں کے لیے، عورت کے لیے ایک ہے، شوہر کو اچھی طرح سے سنبھال لے اس کی جنت تیار ہے۔ اب یہ فلسفہ کس کا ہے؟ یہ فلسفہ اسلام کا ہے۔ عورت کی آزادی اپنی جگہ پر، عورت کے حقوق کی حفاظت اپنی جگہ پر، شوہر کو حق نہیں ہے ہاتھ اٹھائے، شوہر کو حق نہیں تیز آنکھ سے اس کو دیکھے، شوہر کو حق نہیں ہے، دیکھیں کوئی بدتمیز ہے یا کچھ ہے اس کی بات پھر الگ ہے، وہ ادب کرنے کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اصولی طور پر ہے کہ پیار محبت سے بات کرو، احترام سے بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے، آج تم اس کو عزت نہیں دو کہ کل وہ تمہارے بچے کا خیال نہیں رکھے۔ تو اسلام میں عورت پر کہیں کمانے کی ذمہ داری نہیں، عورت پر کہیں گھر کو سنبھالنے، گھر کی حفاظت کی، چوکیداری کی ذمہ داری نہیں، یہاں تک بتا دوں کہ عورت پر گھر کا کام بھی نہیں ہے۔ اٹھا لیجئے توضیح المسائل، اٹھا لیجئے، جس مرضی کی تکلیف کرتے پڑھ لیجئے، 1360 پتہ نہیں ایک نمبر بھی بھول گیا، اس میں یہی ہے کہ عورت پر گھر کا کام کرنا فرض نہیں، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، لیکن پھر حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جو خاتون اپنے گھر، شوہر کے گھر میں ایک برتن اٹھا کر صاف کر کے رکھے تو ہر اس صفائی کے عوض میں جنت کا ایک دروازہ اس کو ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے قانونی طور پر آزاد ہے لیکن اخلاقی طور پر اسے تیار کیا گیا تاکہ مرد خاموخواہ اس پر پریشر نہ ڈالے، لیکن خاتون جب اپنی خوشی سے کرتی ہے اور اپنی خوشی سے اس کام کو انجام دیتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتا ہے، زمانے کے امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اسلامی نظریے سے عورت آزاد ہے، کہیں قید نہیں ہے۔ جب وہ خود پابندی کو قبول کرتی ہے نکاح میں آ کر تو پھر جیسے ہر جگہ کانٹریکٹ ہوتا ہے ویسے وہ کانٹریکٹ کو قبول کرتی ہے۔ مرد پر ہے کہ اس کا نان و نفقہ، اس کی حفاظت، اس کے دوسرے مسائل کو حل کرنا، باہر کی مشکلات کو سہنا، مرد کا اپنا ایک ثواب ہے۔ جب انسان حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دین کہاں ہے، ہم کہاں پر۔ آج صبح غلطی سے خیر پروگرام میں بلایا تھا سما ٹی وی پہ تو گفتگو ہو رہی تھی اسلام کہاں ہے اور مسلمان کہاں ہیں، پھر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پرسوں اس کو مار دیا اور سارا واقعہ ہوا۔ تو میں نے کہا کون سے اسلام کی بات کرتی ہیں؟ ہر جگہ اسلام اسلام اسلام۔ اسلام تو غیرت کا نام ہے، اسلام تو حیا کا نام ہے، اسلام تو شرافت کا نام ہے، اسلام بےہودگی کا نام نہیں ہے۔ ہر چیز بےہودگی کے ماحول میں کرتے جا پھر بولو اسلام۔ اسلام وہاں پر ہے جہاں پر
مرد نظریں نیچی رکھے اور عورت اپنے آپ کو عفت اور حیا کے دامن کے ساتھ باہر نکالے. برا لگ گیا بھائی، تمہیں برا لگتا ہو تو لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر بات کر رہا ہوں. تو اسلام میں جہاں مردوں کو ڈیوٹی دی گئی ہے وہاں عورتوں کی حفاظت کی گئی. اور اب میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ وومنز لبریشن چلانے والی خواتین اب مر گئیں اور چلی گئیں. انہوں نے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا، انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب وومنز لبریشن یورپ میں شروع ہوئی اور اس کے بعد امریکہ میں شروع ہوئی، پڑھیے نیٹ پہ جا کے چیک کیجئے اس خاتون نے انٹرویو میں کیا کہا تھا. اس نے کہا وومنز لبریشن کے بہانے ہمیں بیوقوف بنایا گیا. یہ کل وومنز ڈے منایا گیا نا، او انٹرنیشنل وومنز ڈے، انٹرنیشنل وومنز ڈے. واٹس دیٹ؟ سوائے بیوقوف بنانے کے کچھ ہے؟ تم نے عورت کو ایک گڑیا، ایک کھلونا بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے تم اپنا مال بیچتے ہو. میرے اس جملے کو لے جا کے آج سے پورے ایک ہفتے تک مارکیٹ میں چیک کیجئے، ٹی وی میں چیک کیجئے، ایڈورٹیزمنٹ میں چیک کیجئے کہ جہاں پر بھی مال بیچنا ہے، معذرت کے ساتھ جمعے کا خطبہ ہے تو میں کیا کروں، مجھے یہ بتانا ہے آپ. وہاں پر عورت کو ایک خاص انداز میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، ایک خاص انداز میں چلایا جائے گا تاکہ مرد جذب ہوں اور اس کے بعد وہ چیز خریدیں. یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہیں؟ یہ دین ہے؟ دین وہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہے جب ماں کی صورت میں سامنے آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں عورت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بچے کی محبت ماں کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، اور اسی لیے عورت کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا. اگر آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں. اس دفعہ میں نے مثال دی تھی نا، کار ڈرائیونگ کے لیے تو آپ پورا 70 کورسز کراتے ہیں کہ جناب لائسنس ملے گا تو، لیکن جہاں مرد کو ڈیل کرنا ہے، مشکل ترین سائیکولوجی کو ڈیل کرنا ہے، مرد کیا ہے اسے نہیں پتا ہے. اس نے والد کی شکل میں دیکھا ہے، بھائی کی شکل میں دیکھا ہے، شوہر کی شکل میں اس کو نہیں اندازہ ہے. وہاں پر اس کی تربیت کے بغیر اسے وہاں بھیج دیا جاتا ہے. اختلاف ہوتے ہیں. مرد کو پتہ ہی نہیں کہ عورت کی نفسیات کیا ہیں. وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اب آنے والی اس کی نفسیات کیا ہیں. نہ جنرل وومن سائیکولوجی سمجھتا ہے، نہ اس خاتون کی سائیکولوجی سمجھتا ہے. ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو دین کا قانون نہیں اپنایا جاتا ہے. ٹکراؤ ہوتا ہے تو مرد اپنی انانیت سمجھتا ہے کہ میں جتنا اس کو کرش کر سکوں کروں گا، اور عورت سمجھتی ہے میرا رائٹ ہے، میں لبریشن وومنز لبریشن کی مثلا ممبر ہوں، میں لڑ کے اپنا حق لوں گی. ارے بھائی یہاں لڑنے لڑانے کی بات نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، اور پھر جب تمہارا نکاح ہو گیا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت قرار دیا. مودت محبت سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آدھا خطبہ تو آپ خود ہی پڑھ لیا کریں. وہاں مودت فی القربى ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ. اب تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قائم کیا. اب تم میں سے کیوں؟ تاکہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے سے سکون حاصل کرے. لیکن جب ملاق جہیز ہو، جب ملاق لڑکی کی خوبصورتی ہو، جب ملاق لڑکے کی جاب ہو، جب ملاق یہ ہو کہ سوشل سٹیٹس کیا ہے، دیکھ لیجئے کیا کیا حشر ہوتا ہے اس کے بعد، کس کس طرح کے مسائل آتے ہیں. جب تک دین کو پوری طرح سے نہیں اپنائیں گے تب تک ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین جانتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے پر کیسے لے جانا ہے. اختلاف آ سکتے ہیں، 100 مرتبہ اختلاف آ سکتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ایک اصول آج عیدی کے طور پر لیتے ہوئے جائیے کہ جب بیوی غلطی کرے، بچے غلطی کرے، غصے میں مت آئیے، پیار اور محبت سے ڈیل کیجئے. ذہن میں رکھیے کہ اگر میری غلطیوں پر اللہ مجھے پکڑ لے گا تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے وہیں ڈیل کیجئے، کیش ڈیل. کیا ڈیل کرنی ہے؟ بالے والے میں ان کی غلطیوں پر خاموش رہتا ہوں، تم میری غلطیوں پر
پردہ تو ڈالا ہوا ہے نا. اگر میرے عیب آپ کے سامنے آ جائیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے, آپ کے عیب لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کیا حشر ہوگا. چوتھے امام فرماتے ہیں پالنے والے تیرا کتنا کرم ہے, دودھ پڑھ دے تیرا پالنے والے تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا لے, نہ میری ماں مجھے دیکھے گی, نہ میرا بھائی مجھے دیکھے گا, نہ میرے بچے مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے اور میں دھتکارا جاؤں گا. پالنے والے اب جب تو نے پردہ ڈالا ہے تو معاف بھی فرما دے. دیکھیں جملے دیکھ رہے ہیں دعا. ہم کیوں کہتے ہیں اہل بیت کے در سے وابستہ رہو؟ اس لیے نہیں کہ صرف خوشیاں منائی جائیں, اس لیے کہ ان کی باتوں کو سنیں, سوچیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں. آج خاتون جنت کے سلسلے میں یہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ خاتون جنت کی جہاں اتنی تعریفیں ہم کرتے ہیں, ایک پریکٹیکل مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس خاتون نے اپنی تمام عظمتوں کے باوجود ظلم کے خلاف آواز اٹھایا. دیکھ لیجئے حضور اکرم کی آنکھ بند ہوتی, ہم تو پڑھ چکے نا ایام فاطمیہ میں اور باقی گفتگو ہوتی رہی نا کہ جناب حضور اکرم کی آنکھ بند ہوئی, ظلم ہونا شروع ہوا. سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ ولایت مولا کائنات کا چھین, ظاہر حکومت کا چھین جانا, ورنہ ولایت تو کوئی چھین نہیں سکتا. کیا ہوا؟ جناب ذرا کھڑی ہو گئی اور زمانے کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. انہیں یہ پرواہ نہیں کی نتیجہ ملے گا نہیں ملے گا, ملا نتیجہ نہیں ملا. ظلم کو برداشت کیا, ظالم کو پہچنوایا. آج 1400 سال سے ظالم کی شکل بالکل واضح ہے. میں اس سے زیادہ کھول کے بولنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ ضرورت بھی نہیں. اگر وہاں نہیں کھڑی رہتی, علی چھوڑو تمہیں حکومت نہیں ملی تو بیٹھو, چلو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. نماز اپنی جگہ, روزہ اپنی جگہ, قوم و ملت کی خدمت اپنی جگہ, شاگردوں کی تربیت اپنی جگہ, عورتوں کی ہدایت اپنی جگہ, گھر کا کام کاج اپنی جگہ. فیضا ایک دن تم کام کرنا, ایک دن میں کام کروں گی, بچوں کی تربیت اپنی جگہ پر. لیکن اب ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جب ماں جب کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر امام حسن, پھر امام حسین, پھر جناب زینب, ام کلثوم, امام زین العابدین اور امام زمانہ تک اب ان کے بچے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں.